بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 526 ہے اور آج کا عنوان ہے جنت اور جہنم لے جانے والے اعمال۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما يدخل الجنہ قال التقوى وحسن الخلق، وسئل ما اکثر ما يدخل النار قال الاجوفان الفم والفرج۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے کام لوگوں کو زیادہ تر جنت میں داخل کریں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف، اور حسن خلق یعنی اچھے اخلاق۔ اور پوچھا گیا کون سے کام زیادہ تر آدمی کو جہنم میں لے جائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وہ کھوکھلی چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے داخلے کے اسباب اور جہنم تک لے جانے والی چیزوں کا خاص ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کے دو عظیم اسباب بیان فرمائے، ایک ہے تقوی یعنی اللہ کا خوف، پرہیزگاری، اور دوسرے ہے حسن خلق، حسن اخلاق۔ تقوی دراصل بندے کے دل کی وہ کیفیت ہے جس میں انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہتا ہے اور ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے کہ کہیں میرا پروردگار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو انسان جھوٹ، ظلم، دھوکہ، حرام اور گناہوں سے خود بخود بچنے لگتا ہے۔ تقوی انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل معیار ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کا ذکر فرمایا کہ اچھے اخلاق وہ دولت ہے جو انسان کو لوگوں کے دلوں میں جگہ دلاتی ہے۔ نرم مزاجی، صبر، برداشت، عاجزی، دوسروں کا احترام، معاف کر دینا، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کی عزت، ان کا احترام، ایسے اوصاف ہیں جن سے معاشرہ خوبصورت بنتا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہنم میں لے جانے والی دو بڑی چیزوں کی طرف متوجہ فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ۔ منہ سے مراد زبان، انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ بول دیتا ہے جو اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، الزام تراشی، گالی دینا، دل دکھانا، مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، فضول گفتگو کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، ایسے گناہ ہیں جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ یہی اعمال انسان کو جہنم تک پہنچا سکتے ہیں۔ بہت سے جھگڑے، دشمنیاں اور رشتوں کی خرابیاں صرف زبان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح شرمگاہ سے متعلق گناہ بھی انسان کی تباہی کا بڑا سبب بنتے ہیں۔ بے حیائی، ناجائز تعلقات، حرام نگاہیں، خواہشات نفس کی پیروی دل کو سیاہ کر دیتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ اسلام انسان کو پاک دامنی، حیا اور نفس کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے تاکہ معاشرہ پاکیزہ اور محفوظ رہے۔ یہ حدیث دراصل انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر وہ اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اچھے اخلاق اپنا لے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جس کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہو، زبان پاکیزہ ہو اور اخلاق خوبصورت ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، حیا اور پاک دامنی اختیار کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی، حسن اخلاق، پاکیزگی اور جنت والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔